السلام علیکم، میرا نام برہان ہے اور آج میں نے سوچا آج ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آخر گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں۔ تو اگر ہم لوگ دوسرے ملکوں سے کمپیریزن کریں پاکستان کا، جس طرح اگر ہم امریکہ یا انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نیو ماڈلز اور لیٹسٹ شیپس مل جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں آج بھی ہمیں وہی پرانی شیپس اور اولڈ ٹیکنالوجی ملی ہے اور ان سے کئی گنا مہنگی پرائس پر۔ تو جس طرح اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے ہونڈا سٹی، اور وہاں پر ہائیبرڈ انجن کے ساتھ لانچ ہوئی ہے، جس کی جو پرائس ہے وہ ہے 18 لاکھ روپے، جبکہ وہاں پر زیادہ فیچرز جس طرح 360 کیمراز اور کافی زیادہ فیچرز ہیں۔ اور اگر ہم اس کو لوکل کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کی پرائس 55 لاکھ بنتی ہے، جبکہ اگر ہم اس کا کمپیریزن پاکستانی ہونڈا سٹی سے کریں تو یہ وہ شیپ ہے جو کہ پوری دنیا میں کئی سال پہلے ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی اور اس کے اندر نہ کوئی فیچرز ہیں، تو آج بھی ہمیں یہ 65 لاکھ سے اوپر کی کاسٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ٹویوٹا کرولا کا کمپیریزن کریں امریکن کرولا سے تو وہاں پر اس کی جو پرائس ہے وہ ہے $23,000، جو کہ پاکستانی 65 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ پاکستانی کرولا کو دیکھیں تو یہ وہی شیپ ہے جو 12 سال پہلے سے آ رہی ہے، نہ اس کے انجن میں چینج ہوئے، نہ اس میں کوئی فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں، جبکہ وہی شیپ ہے جو 12 سال پہلے پاکستان میں آ رہی تھی، اور اس کی جو اس وقت پرائس ہے وہ آلموسٹ 8 ملین سے بھی اوپر ہے۔ تو آخر اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے؟ تو آج میں نے سوچا آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں اور آپ کو میں کچھ ریزنز بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں گاڑیاں اتنی زیادہ مہنگی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ تو اگر یہ اس ویڈیو پر اچھا رسپانس رہا تو ہم اس سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس طرح ہم لوگ ایکسپلینر سٹائل میں اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ریزن ہے پاکستان میں مہنگی ہونے کا گاڑیاں وہ ہے ٹیکسیز۔ تو اگر ہم لوگ ایک سمپل آلٹو کی اگزامپل لیں جو کہ پاکستان میں سب سے سستی سمجھی جاتی ہے گاڑی اور سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی ہے، تو اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ یا پھر جو کمپنی سے پرائس آتی ہے وہ ہے آلموسٹ 18 سے 20 لاکھ روپے، جبکہ جب ہم بائی کرنے جاتے ہیں شو روم سے تو اس کی جو ہمیں پرائس ملتی ہے وہ ہے 30 لاکھ روپے، اور جب ہم لوگ اس پہ رجسٹریشن کاسٹ یا آن روڈ کاسٹ نکلتی ہے وہ آلموسٹ 33 لاکھ روپے سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس پر جو ہے حکومت نے بے تحاشا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، جس میں کسٹم ڈیوٹی ٹیکس، FED، ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ملا کر ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے۔ مطلب دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جبکہ پاکستان میں آج بھی ایک بیسک نیسیسٹی کو لگژری سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام بندہ جو گاڑی لینے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا خواب وہیں پہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اسے 20 لاکھ والی گاڑی آلموسٹ 35 لاکھ روپے کی لینی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا بڑا ریزن ہے وہ ہے لوکلائزیشن اور ڈالر پر ڈپینڈ ہونا۔ تو اگر آپ پاکستان میں دیکھیں ابھی بھی کوئی بھی گاڑی پاکستان میں مکمل مینوفیکچر نہیں ہوتی، بلکہ صرف اسمبل کی جاتی ہے۔ تو جسے اگر آپ آٹو انڈسٹری کی زبان میں دیکھیں تو CKD یعنی کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ کہتے ہیں، یعنی ایک گاڑی کو مکمل جو ہے آپ پورا کھول کر یہاں پہ لے آتے ہیں، جس میں انجنز، پارٹس اور الیکٹرانکس ہے، اور آپ اسے یہاں پر صرف اسمبل کرتے ہیں اور یہاں پر عوام کو سیل کر دیتے ہیں، تو اسے CKD یونٹ کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہمارا سارا مٹیریل باہر سے امپورٹ ہوتا ہے تو ہماری لوکل کمپنیز پوری طرح ڈالر پر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ جیسے ہی ڈالر کی پرائس اوپر جاتی ہے اور روپے کی ویلیو گرتی ہے تو باہر سے آنے والی گاڑیاں اور ان کے پارٹس کافی زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت روز اوپر سے اوپر جا رہی تھی، تو اس طرح پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انڈیا یا ملیشیا جیسے ملکوں میں گاڑیاں اتنی سستی کیوں ہیں؟ تو اس کا سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ لوکلائزیشن ہے اور ڈالر پر وہ ڈپینڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ انڈیا کی اگزامپل لیں تو وہاں پر ان کی کافی زیادہ لوکل کمپنیز ہیں، جس طرح ٹاٹا، مہندرا یا دوسری بھی جو کمپنیز ہیں، تو ان کی جو آٹو انڈسٹری کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ گاڑی کے انجن ہو یا باڈی پارٹس ہوں یا زیادہ تر چیزیں ان کے اپنے ہی ملک میں بنتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کچھ بھی امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، اور جس کی وجہ سے ان کی اکانومی بھی گرو ہوتی ہے اور ان کے جو ہے پرائسز بھی کافی زیادہ افورڈیبل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ملیشیا کی اگزامپل لیں تو وہاں پر بھی ان کے کافی زیادہ اپنے برانڈز ہیں، جس طرح پروٹون ہے یا اور بھی کافی زیادہ برانڈز ہیں، اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ لوکل مینوفیکچرنگ ہے، جس کی وجہ سے پرائسز کافی زیادہ افورڈیبل ہیں۔
تو اگر ہم بات کریں اپنے تھرڈ ریزن کی، وہ ہے مونوپلی اینڈ کمپٹیشن۔ تو اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر صرف 3 برانڈز تھے، جس کے اندر ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی کا راج تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت پرائسز کتنی زیادہ تھیں۔ لیکن جتنا کمپٹیشن بڑھتا جاتا ہے تو اتنی جو ہے پرائسز کمپیٹیٹیو ہوئی جاتی ہیں۔ جس طرح اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، اب کافی زیادہ برانڈز انٹر ہو گئے ہیں پاکستان میں، جس کے اندر کورین برانڈز اینڈ چائنیز برانڈز اور بھی کافی زیادہ برانڈز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے پرائسز پہلے سے کافی زیادہ افورڈیبل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اب کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، کمپنیز اپنی پرائسز کم کری جا رہی ہیں۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں اوشان کی X7، اس کی جو پرائس پہلے 95 تک ہوتی تھی، اب آپ کو آلموسٹ 80 میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح ہنڈائی نے بھی اپنی پرائسز کم کی ہیں۔ سارے برانڈ جو ہی کمپٹیشن جتنا بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے پرائسز نیچے آئی جا رہی ہیں۔ تو جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا اتنی زیادہ پرائسز افورڈیبل ہوں گی۔ ابھی بھی کافی چائنیز برانڈز ہیں جو کہ CBU یونٹس منگوا رہے ہیں، جس طرح BYD ہے، تو وہ لوگ کمپلیٹلی بلڈ یونٹ منگواتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکسز کافی زیادہ لگتے ہیں انہیں۔ لیکن اب وہ بھی یہاں پہ پاکستان میں لوکل جو ہے اسمبل کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی پرائسز بھی پہلے سے افورڈیبل ہو جائیں گی۔ تو اس سب کا کنکلوژن یہی ہے کہ پاکستان میں جب تک لوکلائزیشن نہیں ہوگی، ٹیکسز کم نہیں ہوں گے اور کمپٹیشن نہیں آئے گا، تو پاکستان میں گاڑیاں مہنگی رہیں گی۔ تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔